اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ بخاری و مسلم کی روایات میں آتا ہے اور مسند حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ بتاؤ میرے صحابہ کہ سب سے بہترین اور عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے عجیب تر اور بہترین ایمان فرشتوں کا ہے۔ تو فرمایا کہ فرشتوں کا ایمان عجیب تر کیسے ہو سکتا ہے، جو ہر وقت انوار الہی میں غوطہ زن رہتے ہیں، ان انوار کا مشاہدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض گداشت پیش کرتے ہیں، اللہ کے احکام کی بجا آوری کرتے ہیں، ہر وقت حمد و ثنا میں رہتے ہیں، تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، ان سے کوئی گناہ سرزد تک نہیں ہوتا، تو ان کا ایمان کیسے عجیب تر ہوا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہمارا خیال ہے کہ انبیاء کا ایمان سب سے بہترین اور عجیب تر ہے۔ تو فرمایا انبیاء کا ایمان عجیب تر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی اس صورت میں کہ جب ان پر وحی الہی اترتی ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر ان کے پاس آتے ہیں، ہر موڑ ہر لمحہ ہر صورتحال میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نامہ جاری ہوتا ہے، ہر سوتے چلتے پھرتے ہر لمحہ اللہ کی یاد کی طرف غافل رہتے ہیں، اور وہ ایک پسندیدہ اور چنیدہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے لیے مخصوص کیا ہے، تو ان کا ایمان کیسے عجیب تر ہو سکتا ہے؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہمارا خیال ہے کہ ہمارا ایمان سب سے عجیب تر ہے۔ فرمایا تمہارا ایمان کیسے عجیب تر ہو سکتا ہے؟ تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے مجھ پر وحی الہی اترتی دیکھی ہے، قرآن پاک کو مکمل صورت میں اترتا دیکھا ہے، تمہارے سامنے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس احادیث کی عرض گداشت کے لیے آتے تھے، پوری تفہیم کرتے تھے، اسلام تمہارے سامنے کھل کے آیا ہے، اسلام کے تمام اعمال، ارکان اور ہدایات اور احکام تمہارے سامنے نازل کیے گئے، ہر لمحہ تم میری محفل میں شامل رہتے ہو، میری مجلس میں شامل رہتے ہو، مجھ سے بالمشافہ ملاقات کرتے ہو، میری زیارت کرتے ہو، میرے حسن کے تمام پردوں سے واقف ہو، میری تجلیات سے واقف ہو، میرے فیوز و برکات سے تم فیضیاب ہوتے ہو، تمہارے سامنے شجر اور درخت میرے اوپر کلمہ پڑھتے ہیں، تمہارے سامنے کنکریاں ہاتھوں میں کلمہ پڑھتی ہیں، کنویں کا پانی تمہارے سامنے میرے لب شیریں سے میٹھا ہو جاتا ہے، تمہارے سامنے، اور تم میرے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے ہو، تم میرے ساتھ لڑتے ہو، میرے ساتھ جہاد کرتے ہو، میرے ساتھ مل کر ہر کام کرتے ہو، مسجد نبوی کی تعمیر تمہارے سامنے ہوئی اور تم نے میرے ساتھ مل کر کام کیا، تم میری مجلس میں شامل ہوتے ہو، میری امامت میں نمازیں ادا کرتے ہو، اذانیں دیتے ہو، میری شہادتیں دیتے ہو، میری زیارت میں رہتے ہو، ہر لمحہ تم نے میرے اعمال کا مشاہدہ کیا ہے، ہر گھڑی کے تم لوگ شاہد ہو، تو تمہارا ایمان کیسے عجیب تر ہو سکتا ہے؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اس سے آگے ہماری عقلیں ناقص ہیں، آپ ہی بیان فرمائیے کہ کن کا اعمال جو ہے، کن کا ایمان سب سے بہترین ہے اور عجیب تر ہے؟ فرمایا سب سے بہترین اور سب سے عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ہے جو آنے میں تو بہت آخر میں آئیں گے، نہ تو انہوں نے میری زیارت کی ہے، نہ انہوں نے اپنی ان فانی آنکھوں سے میری زیارت کی ہے، نہ مجھے دیکھا ہے، نہ میرے جلووں کا مشاہدہ کیا ہے، نہ وحی الہی اترتے دیکھی ہے، نہ قرآن کے احکام اترتے دیکھے ہیں، نہ میرے ساتھ جنگوں میں شامل ہوئے ہیں، نہ میری مجلس میں شامل ہوئے ہیں، نہ انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے، نہ انہوں نے آپ لوگوں کی طرح میرے ہر عمل کو دیکھا ہے، نہ میرے حجروں تک ان کی رسائی ہے،
اور نہ ہی انہوں نے مجھے چلتے پھرتے عبادت کرتے احوال میرے تمام اعمال کچھ بھی نہیں دیکھا، صرف بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، عشق رکھتے ہیں، میری یاد میں تڑپتے ہیں، پھر بھی ان لوگوں کا ایمان سب سے بہترین، سب سے عجیب تر ہے جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں مجھ پر۔ یہاں اس پوری احادیث مبارکہ کا اگر ہم مفہوم نکالیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان حقیقت میں ہے کیا۔ پھر وہی بات کہ جو حدیث احسان ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو سوالات کیے تھے، ایمان اور دین کی کلیت اس میں بتا دی۔ جب ایمان کے بارے میں پوچھا تو وہ عقائد اسلام کے بارے میں آگاہی مل گئی، جب اسلام کے بارے میں پوچھا تو پھر ارکان اسلام کے بارے میں پتہ چل گیا، جب احسان کے بارے میں پوچھا کہ احسان کیا ہے تو فرمایا کہ جب تم عبادت کرو تو یہ ذہن میں رکھو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور نہ کر سکو تو یہ تصور کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو تصور ہے، غیبی بن دیکھے کا جو تصور ہے، حقیقت ایمان یہی ہے، اور تصوف اسی تصور سے نکلا ہے، اور عاشق بن دیکھے ہی ایمان لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ چیزیں عقل میں نہیں آتی، اہل عقل کی عقل مفلوج ہو جاتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے جب عشق مصطفیٰ کی بات آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ عشق تے جھلے نمبر لے گئے، عقل والا ایویں عمرہ گالیاں۔ اور جو خدا اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ جانے، اس کے بھی ایمان کا خطرہ ہے، کیونکہ شاعر کہتا ہے نہیں محبوب محب میں تیرا میرا، تو جو اللہ کی رضا ہے وہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا میں ہی پوشیدہ ہے۔ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہ اللہ کی اطاعت حقیقت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ تو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال پر عمل کرتا ہے، ان کی زندگی سے فیض یاب ہوتا ہے، اپنے عمل کو ان کے عمل کی نسبت دے دیتا ہے، جوڑ لیتا ہے، حقیقت میں ایمان صرف اور صرف انہی کو حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا بھی انہی افراد پر ہوتی ہیں جو اپنی نسبتوں کو، ادب کی نسبتوں کو، ایمان کی نسبتوں کو، اسلام کی نسبتوں کو، عشق کی نسبتوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ لازوال جوڑ لیتے ہیں، پھر انہیں بقا بھی حاصل ہوتی ہے، پھر انہیں دوام بھی حاصل ہوتا ہے، پھر انہیں فیض بھی عطا ہوتے ہیں، ان پر برکتیں بھی نچھاور ہوتی ہیں، ان پر رحمتیں بھی نچھاور ہوتی ہیں، اور پھر وہ صحیح معنوں میں میلاد مصطفیٰ کا عشق اور جشن مناتے ہیں، اور پھر اس جشن میں عشق کا اظہار کرتے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی نعتیں پڑھ کر اظہار کرتا ہے، کوئی تسبیح پڑھ کے اظہار کرتا ہے، کوئی قرآن پڑھ کے اظہار کرتا ہے، کوئی روزہ رکھ کے اظہار کرتا ہے، کوئی وظائف کی کثرت سے اظہار کرتا ہے، لیکن جو بھی کرتا ہے ایمان کی خاطر کرتا ہے، ایمان کی بقا کے لیے کرتا ہے، ادب عشق مصطفیٰ کے حصول کے لیے کرتا ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اسے در حقیقت اللہ رب العزت کی محبت اور ادب اور عشق حاصل ہو جاتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔